بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا لیکچر نمبر 9 کریں گے۔ آج کے جو ہمارے لیکچر ہے اس میں ہم لوگ احادیث سے ہم لوگ سٹارٹ لیں گے۔ پچھلے جو ہمارے کچھ لیکچرز تھے اس میں ہم لوگوں نے ہولی قرآن اور اس کی سائنسز کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کہ قرآن پاک اور اس میں کیا احکامات ہیں ان کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اور جو آیات تھی ان کے بھی ہم نے ترجمے وغیرہ کیے تھے۔ سورۃ احزاب سے بھی ہم نے کافی کچھ پڑھا تھا، سورۃ مومنون، سورۃ فرقان، وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج کے جو ہمارے لیکچر ہے اس میں سے آج سے ہم لوگ احادیث کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ احادیث کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے بہت زیادہ MCQs آتے ہیں۔ تو جو کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھاتے جانا ہے۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ MCQs بیس پیپر ہے تو پلیز ہمیں MCQs بتائیں۔ دیکھیں ورچوئل یونیورسٹی جو ہے نا، وہ اگر MCQs پیپر آپ کو دیتی ہے نا تو وہ لاکھوں کے حساب سے MCQs بنا رہی ہے۔ میں آپ کو 1,00,000 MCQs بتا سکتی ہوں، آپ کو میں 1,00,000 MCQs بتاؤں بھی صحیح نا، تو اس میں سے آپ لوگوں کے کتنے آنے ہیں؟ 30 آنے ہیں، 40 آنے ہیں، 50 آنے ہیں، 60 آنے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 کر لیں۔ 100 تو نہیں ہوتے آپ لوگوں کے پیپر میں، فائنل میں بھی آپ لوگوں کے 90 ہوتے ہیں، اور مڈ میں آپ لوگوں کے 50 MCQs ہوتے ہیں موسٹلی۔ تو اور میں آپ لوگوں کو جو MCQs بتاؤں گی اس میں سے کچھ آپ لوگوں کے آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے۔ تو آپ لیکچر پہ فوکس کیا کریں، خاص طور پہ اسلامیات کا لیکچر، سوشیولوجی 101 کا لیکچر، ایکو 401، MD 302، ENG 101، یہ ایسے سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی انسان 2,000 MCQs بھی یاد کروا دے، آپ لوگوں کو پانی کی طرح گھول کے پلا دے، آپ لوگ پیپر میں جائیں گے، آپ لوگ وہاں پہ خود ہی دیکھ لیں گے 2، 3، 4، 5 اس سے زیادہ MCQs آپ لوگوں کے وہاں پہ ریپیٹ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خاص طور پہ SOC 101، ایکو 401 اور ENG 101 ان کے تو پیپر ہوتے ہی کنسپچول ہیں۔ آپ جب تک لیکچر نہیں دیکھیں گے آپ لوگ نہیں دے سکتے پیپر۔ آپ لیکچر سنیں، آپ لوگوں کو MCQs کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے آپ لوگوں کا پیپر آبجیکٹیو ہے، سبجیکٹیو ہے، جسٹ MCQs ہے، کچھ بھی ہے، آپ لوگ اس کو ایزیلی کر لیں گے۔ لیکن جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ ہمیں MCQs بتائیں، یو آر اے یونیورسٹی لیول اسٹوڈینٹس، اب آپ لوگ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ جن کو MCQs یاد کروائے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ جسٹ لیکچر سنیں، لیکچر پہ فوکس کریں، اور اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں، آپ کا پیپر پریپیئر ہے۔ بھئی کیوں آپ لوگوں کو MCQs چاہیے؟ میں آپ لوگوں کو 2,000 MCQs بتا بھی تو کیا گارنٹی ہے اس چیز کی، یا کوئی بھی آپ کو کوئی MCQs بتاتا ہے کیا گارنٹی ہے اس چیز کی کہ سیم وہی MCQs آپ لوگوں کو یونیورسٹی دے گی؟ کسی کے پاس علم غیب تو نہیں ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو لیکچرز ایک دفعہ دیے جاتے ہیں آپ لوگوں نے وہ سننے ہوتے ہیں، چاہے آپ لوگوں کا پیپر MCQs کیوں نہ آنا ہو۔ اور جو پاسٹ فائلز ہوتی ہیں اس میں تقریباً آپ ہزاروں کے لحاظ سے بھی پاسٹ فائلز اگر پریپیئر کر کے جاتے ہیں، لیکن آپ پیپر میں جاتے ہیں تو اس میں سے بھی تھوڑے سے جسٹ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ اس میں سے بھی وہ ریپیٹ نہیں ہوتے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ MCQs کی ویڈیوز پہ یا آپ جسٹ جو ہے وہ فائلز پہ ٹائم ویسٹ کریں، آپ سارے لیکچر سنیں، اور اس کے بعد جو کوئزز کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھیں۔ کوئزز کی ویڈیوز آپ کو کافی اس میں سے کچھ ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ لوگوں نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ حدیث کا لٹرل میننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لٹرلی اگر دیکھا جائے تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کنورسیشن، یعنی کہ گفتگو، کوئی بات، کوئی نئی چیز۔ قرآن پاک میں جو اس کا جو میننگ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی لفظ یا کوئی بات، ٹھیک ہے؟ جیسے فَلْجَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی کہ یہ کفار کو کہا گیا تھا نا کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ قرآن پاک جیسا لکھ کر لے کے آئیں۔ اچھا، علامہ جوہری کے مطابق وہ کچھ حدیث کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، حدیث الکلام، یعنی کہ حدیث کیا ہوتا ہے؟ ایک کلام ہوتا ہے۔ کلام ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات کرے تو وہ کلام ہے۔ حدیث ایک کلام ہے، قلیلہ و کثیرہ، چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ ہو، وجمع احادیث، اور اس کا جو پلورل ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے احادیث۔ حدیث کا پلورل احادیث ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ MCQs ہے، آپ لوگوں نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم لوگ ذرا حدیث کے ٹیکنیکل میننگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے سیئنگز، کہی ہوئی بات، ایکشنز، کیے ہوئے کام، اسپیچ آف دا میسنجر آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی
جو اسپیچ یعنی کہ ان کی جو انہوں نے بولا، جو انہوں نے چیزیں کی، جو انہوں نے ان سے جو چیزیں اور جو ایکشنز وغیرہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھی احادیث کے ضمن میں آتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، ایٹریبیوٹس، ان کے حالات، یہ بھی ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. حدیث کے نالج کے یہاں پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. حدیث اور سننا یہ دونوں سینونیمز ہیں محدثین کی نظر میں، اور اسپیشلی جو بعد کے جو محدثین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حدیث اور سننا یہ دونوں ہم لوگ ایک ہی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. سننا جو ہے وہ لٹرلی اس کا مطلب ہوتا ہے واکنگ پاتھ، یعنی کہ وہ راستہ جس پہ آپ چل سکتے ہیں، جس کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں اور بار بار آپ اس پہ چل سکتے ہیں. آپ چاہے آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے روٹین لائف میں تو آپ لوگ اس کو سننا کی روشنی میں دیکھ کے چلیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو سننا میں آ جاتا ہے. اچھا، اب حدیث کے ہم لوگ ذرا بیسک کائنڈس کے بارے میں پڑھتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگوں نے پہلے تو اس کی ہیڈنگس اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اور پھر آپ لوگوں نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کس ہیڈنگ میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کس طرح کی حدیث ہوتی ہے. حدیث قولی یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو جس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے، جو انہوں نے بات کہی ہوئی ہوتی ہے ان کی بات جو ہے نا وہ مینشن کی جاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک حدیث ہم لوگ بڑی وہ پاپولر ہے، کامن ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کی سیئنگ ہے. تو یہ والی جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ حدیث قولی. قول کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی بات. اس کے بعد ہے فعلی حدیث. فعلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی کہ وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہوا ہوتا ہے، جو ایکشن کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. اس میں نعمان بن بشیر یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرواتے تھے کہ سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے تھے، اور پھر جب ہم لوگ سارے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھانا شروع کرتے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی فرمائی، بلکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام بتایا گیا کہ وہ ایسے کرتے تھے. تو ایسی جو حدیث ہوتی ہے اس کو ہم لوگ حدیث فعلی بولتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک اور حدیث ہوتی ہے حدیث تقریری. حدیث تقریری کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام پہ یا کسی بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان پہ ان کے خاموش ہونے کا تذکرہ موجود ہوتا ہے. اس میں دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتے تھے تو وہاں سے مطلب یہ تھا کہ وہ پرمیشن دے دیتے تھے اس چیز کی، اور کبھی کبھار یوں ہوتا تھا کہ اپنا کوئی کام کسی ایکشن کے تھرو چیز کو کلیئر کر دیتے تھے. تو یہ دونوں طرح کی جو احادیث ہے وہ حدیث تقریری کے اندر آ جاتی ہیں. سائلنٹ ایکسپلینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے جب فجر کی سنتیں پڑھی تو وہ اس نے فرضوں کے بعد پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ تو اس آدمی نے فرمایا کہ سنت جو تھی وہ میری رہ گئی تھی تو اس لیے میں نے ان کو بعد میں ادا کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ خاموش رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائلنٹ ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن جو کہ ایکشن کے ساتھ ہی اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی. تو عنبر ایک مچھلی کا نام ہے، وہ سمندر سے باہر مری ہوئی پڑی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ وہاں پہ کیا تھا کہ مسلمانوں نے کھا لی، مسلمانوں کے لشکر نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کچھ اور پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ہمیں بھی دے دو. اچھا، یہ چیز ہوگی. ایک اور جو چیز ہوتی ہے دیٹ از شمائل نبوی. یہ بھی کائنڈ حدیث کی کائنڈ میں آتی ہے. یہ وہ احادیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، وہ ظاہری طور پہ کیسے تھے، وہ ساری ان کے خصوصیات اور ان کی کیا عادات تھیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہوتی ہیں. یہ بہت مزہ آتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے. اگزامپل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. تو یہ بھی کیونکہ ان کی ایک ایٹریبیوٹ خصوصیت بتائی گئی ہے تو یہ شمال نبوی کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں ڈیفینیشن آف دا علم اصول الحدیث. علم اصول حدیث کی جو ایک ہے نا، اس کے لیے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو اصول علم حدیث کیا ہوتا ہے؟
کہ آپ کو وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہونے چاہیے جس کی بیس پہ آپ کسی انفارمیشن کو یا کسی ڈاکومنٹ کو جان سکیں یا اس کو جان سکیں، آپ پرکھ سکیں، اور پھر اس کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو نریٹر ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، وہ اور جو حالات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس چیز کو پرکھتے ہیں۔ اس کے بعد علم حدیث کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کون کون سی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ کسی بھی حدیث کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک سند دیکھی جاتی ہے اور دوسرا متن دیکھا جاتا ہے۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیریٹرز کی پوری چین تھی نا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا، فلاں حدیث فلاں نے روایت کی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے روایت کی، انہوں نے فلاں سے روایت کی، یہ جو پوری چین ہوتی ہے راویوں کی، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سند۔ اور حدیث کے اندر جو موجود جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹیکسٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں جب آپ لوگ ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو، تو ٹیکسٹ کے اندر جو چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ایک یہ کہ جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو ایک تو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو فیکٹ ہوتا ہے نا، کوئی نالج جو حقیقت پر مبنی ہو اور اس میں کوئی لاجک اور ریزن بھی موجود ہو۔ وہ حدیث جن پر عمل کرنا بالکل لازم ہوتا ہے وہ ایکسیپٹڈ ہیں، اور وہ جن سے منع کیا جاتا ہے کہ اس پہ آپ نے جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرنا، تو وہ والی ناٹ ایکسیپٹیبل یعنی کہ ریجیکٹڈ احادیث ہوتی ہیں۔ اب ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، اب یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ ایکسیپٹڈ جو احادیث ہیں ان کی سب سے پہلے ہم لوگ ٹائپس دیکھتے ہیں۔ ایکسیپٹڈ احادیث میں سب سے پہلی ٹائپ ہوتی ہے ساؤنڈ ان اٹ سیلف، صحیح لذاتہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ ساؤنڈ ان اٹ سیلف کا مطلب کیا ہے کہ یہ بالکل ایک اچھی حدیث ہوتی ہے، مطلب اس میں کسی چیز کا شک نہیں پایا جاتا۔ اس میں سب سے پہلے اس میں 5 کنڈیشنز موجود ہونا ضروری ہیں۔ جب وہ کنڈیشنز پائی جائیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ حدیث ساؤنڈ ان اٹ سیلف ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن کی جو چین ہے وہ کنیکٹڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ جو بھی نریٹر ہے، جو بھی راوی ہے، اس نے ڈائریکٹلی کسی اور اپنے اوپر والے کسی نریٹر سے وہ راوی کی ہو، اس نے ریسیو کی ہو، سنی ہو وہ حدیث۔ اس کے بعد ہر جو راوی ہے وہ صحیح بندہ ہونا چاہیے، بڑے گناہ نہ کرتا ہو، اور جو چھوٹے گناہ بھی کرتے اس کی معافی مانگنے والا ہو، عاجزی ہو اس کی نیچر کے اندر، اور وہ انسان اخلاقیات کا خیال رکھتا ہو۔ اور جو نریٹر ہے اس کی میموری بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، اور جو حدیث ہے وہ ریئر نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ پاپولر ہونی چاہیے، اور اس کے حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود نہ ہو جو کہ کسی اور اوتھینٹک حدیث کے بالکل خلاف ہو یا اس کے اختلاف میں پائی جاتی ہو۔ کوئی ہڈن فلا یا کوئی علت بھی حدیث کے اندر موجود نہ ہو، جس کی ایسی علت جس کی بیس پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ویلیڈیٹی ہے حدیث کی وہ ڈاؤٹ فل ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ تو یہ 5 کنڈیشنز جس حدیث کے اندر موجود ہوں تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ حدیث کیا ہے، ساؤنڈ ان اٹ سیلف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ٹائپ ہوتی ہے صحیح حدیث کی، ساؤنڈ فار سم ادر ریزن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اچھی حدیث ہوتی ہے، جو حسن حدیث ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک سے زیادہ چین موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر دوسرے جو کریڈینشلز ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کو صحیح لغیرہ بولتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو حدیث کی جو ایک چین ہوتی ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، آپس میں جڑی ہوئی، اور جتنے بھی راوی ہیں وہ بالکل آتھینٹک ہے، اچھے ہیں، لیکن چاہے کوئی اور اس کے اندر کریڈینشلز نہیں پائے جاتے، تو کیونکہ ایک سے زیادہ چینز ہیں، ایک سے زیادہ لوگ وہ بات کر رہے ہیں اور بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ایک جیسی بات کر رہے ہیں، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ بھی ساؤنڈ ہے فار سم ادر ریزن۔ اس کے بعد ایک اور جو احادیث ہوتی ہے گڈ ان اٹ سیلف، یہ وہ ہوتی ہیں جن کے جو راوی ہوتے ہیں وہ خفیف الضبط ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی میموری کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو ایسی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ گڈ ان اٹ سیلف بولتے ہیں۔ اس میں باقی جو ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، بس
صرف راویوں کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو احادیث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گڈ فار سم ادر ریزنز، جس کو ہم لوگ حسن لغیرہ بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی مختلف قسم کی چینز موجود ہوتی ہیں، لیکن ہر چین کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی ویکنس یا کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے. لیکن کیونکہ ایک سے زیادہ چینز اس کو روایت کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو حسن لغیری کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد پانچویں جو ٹائپ ہوتی ہے حدیث کی وہ ہوتی ہے ویک، یعنی کہ ضعیف حدیث. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چین ہوتی ہے ٹرانسمیشن کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتی، اور جو اس کا راوی ہوتا ہے وہ آدمی بھی اچھے کریکٹر کا مالک نہیں ہوتا، اس کی میموری بھی کمزور ہوتی ہے اور ریلائبل بھی نہیں ہوتا. تو ایسی حدیث کو ہم لوگ ویک یعنی کہ ضعیف حدیث بولیں گے. حدیث کو ہم لوگ ضعیف کیوں بولتے ہیں؟ اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نریٹر ہے وہ ایک تو اومٹ ہوا ہوا ہے پوری نریٹرز کی چین میں سے، نہیں آپ لوگوں کو پتا کہ بیچ میں ایک کون سا بندہ، تو کوئی ایک بندہ مسنگ ہوتا ہے. اور دوسری چیز کہ جو نریٹرز کے اندر کوالٹیز موجود ہونی چاہیے وہ ایسے احادیث کے نریٹرز یعنی کہ راویوں کے اندر موجود نہیں ہوتی، مسنگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ حدیث کو ضعیف حدیث بولتے ہیں. اس کے بعد یہ سارے آپ لوگوں کے MCQ ہیں، یہ سارے آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اکارڈنگ ٹو حافظ ابن الصالح، اچھا یہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جس کے اندر نہ ہی اوتھینٹک حدیث کی کوالٹیز موجود ہیں اور نہ ہی گڈ حدیث کی کوالٹیز موجود ہیں، تو ایسی حدیث کو ہم لوگ ویک یعنی کہ ضعیف حدیث بولیں گے. اس کے بعد ایک اور جو دوسری جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو حدیث دو ٹائپ کی ہوتی ہے نا، کہ ایک ایکسیپٹڈ ہوتی ہے اور ایک ریجیکٹڈ ہوتی ہیں. ریجیکٹڈ جو احادیث ہوتی ہیں ان کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی ایک ٹائپ ہوتی ہے ابنڈنٹ یعنی کہ متروک حدیث. یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جو کہ ایسے بندے نے روایت کی ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، اور جو محدثین ہیں وہ اس کی ایسے انسان کی جو احادیث وہ روایت کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو ایسی احادیث کو ہم لوگ متروک کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں جو کہ ریجیکٹڈ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فیبریکیٹڈ یعنی کہ موضوع. یہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ پروو ہو جائے کہ جو نریٹر ہے، جو راوی ہے، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹ بولتا ہے یا ایسی چیز ان کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے جو کہ واقعی میں اصل میں موجود نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ اس کی جو ایک حدیث ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فیبریکیٹڈ یعنی کہ موضوع حدیث بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ آیات ہیں، ان کے آپ لوگوں نے ترجمے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ کھول کے لوگوں کو سنا دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ہم نے ان کی طرف نازل فرمایا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں، میڈیٹیٹ کریں. اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ یعنی کہ اچھی یعنی کہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، ان کے لیے حلال کر دیا. وَجُحُرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ اور جو گندی چیزیں ان کو حرام کر دیا گیا ہے، یہ یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آگے قاتل الذین، ان لوگوں کو قتل کر دو لا یؤمنون باللہ جو کہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ نہ ہی ان لوگوں کو حرام مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے حرام کر دی. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں وما اتاکم الرسول فخذوہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ رسول جو ہیں وہ اگر تمہیں کوئی چیز دیں تو تم اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے تمہیں روکیں اسے رک جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومن عورتیں اور جو مومن مرد ہیں ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا اس میں وہ چوائس رکھیں کہ بھائی ہم نے یہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. چوائس والی بات ہے ہی نہیں، جو حکم دے گی اس کو ماننا ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید اس کے آگے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایک اور جو آیت ہے
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی کہ اے اللہ انہی میں سے پیغمبر جو ہے وہ نازل فرما، یعنی کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا تو ایک عام انسان کی طرح کا ہی ایک انسان ان کی طرف نازل فرما، سوری ہاں یتلو علیہم آیاتک، یعنی کہ جو ان کو تمہاری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت ان کو سکھائے، وَيُزَكِّهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزیز کا مطلب المائٹی کا اردو میننگ کیا ہوگا، میرے مائنڈ سے اتر گیا، اور بے شک تو حکمت والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، ویسے جاننے والا تو نہیں، وہ تو خبیر ہوتا ہے نا، خیر چلے اس کو آپ لوگ گوگل کر لیجیے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اچھا یہ جو ہماری ایک آیت تھی، اس میں ایک تو ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں قرآن پاک ریڈ کر کے دکھایا، ریسائٹ کر کے دکھایا، وہ بالکل آتھینٹک ہے. دوسرا یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے یہ کتاب سنائی وہ فائنل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک سورس ہیں ہمارے لیے گائیڈنس کا. ان کی اور ان کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے اسلام کی ٹیچنگز لوگوں کو سکھانی تھی اور لوگوں کو ٹرین کرنا تھا. اب جو پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام تھے ان کو فالو کیا جائے، وہی امت کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اچھا یہاں پہ ریلیجیس کمانڈمنٹس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، یعنی کہ دینی احکامات کی بات کرتے ہیں، تو دو ٹرمز یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے اوبیڈینس اور دوسرا ہے فالوئنگ. ٹھیک ہے، اوبیڈینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوبیڈینس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، مان لینا کسی چیز کو. فالوئنگ کا مطلب ہوتا ہے اس کو فالو کرتے رہنا. اچھا اوبیڈینس کے لیے ایک آیت نازل فَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور فالوئنگ کی یہ اس پہ بتایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِ، تم میری پیروی کرو. یہاں پہ سب سے پہلے پہلی جو ٹرم ہے اوبیڈینس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے اور جو بھی انہوں نے کہا اس کو مان لیا جائے، یہ ہوتا ہے اوبیڈینس. اور جو فالوئنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کام ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان کو اپنایا جائے. لفظوں کو اوبے کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو فالو کرنا، یہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور یہ لازم قرار دے گئی ہیں، اور یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ فائنل ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اب ملاقات کریں گے. اس میں جو ہائی لائٹڈ ہے اس کو جسٹ ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا، باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ